الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب ہم جہنم کی آیات کے ذکر کے بعد جنت کی آیات کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بات کی تھی یطوفون بینہا و بین حمیم آن، بڑی ڈراؤنی بات کی تھی کہ یہ لوگ طواف کر رہے ہوں گے آگ کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، ادھر سے ادھر جا رہے ہوں گے. اور پھر کہا اب تمہیں کن کن باتوں کا انکار ہے، یعنی سزا کے طور پر ایک تو ہے حصی سزا، جسم کو سزا دی جا رہی ہے، اس کے اوپر سے انا کو بھی سزا دی جا رہی ہے، اور کہا بھی جا رہا ہے سائیکولوجیکل ٹارچر بھی ہے کہ اب کن چیزوں کا انکار ہے تم دونوں کو. اس کے بعد اتنا کچھ ڈرانے کے بعد بالکل مناسب سی بات ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس کو ڈر آ گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا. اتنا کچھ ڈرانے کے بعد مقصد کیا تھا؟ ڈرانا. اور اب کہا اور جو ڈر گیا جنتان، اس کو 2 جنتیں ملیں گی. یعنی یہ پہلے ہم سمجھے کہ ڈرانے کا مقصد ہے آپ کو برباد کرنا. اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یہ تمام ڈرانے کا مقصد کیا تھا کہ تمہیں جنتوں کا مستحق بنا دے، اور ایک نہیں 2 جنتوں کا مستحق بنا دے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. یہاں پر جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. اس نظام میں ایک عدل ہے، جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی ہے، جو اچھا ہے اس کو اس کا اجر ملنا ہے. یہ نظام کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے اپنی نیچر میں تو بنا دیا. یہاں پر اگر آپ کسی چیز سے اگر آپ درخت کو پانی نہیں دیں گے تو وہ مر جائے گا، اس کا نتیجہ نکلے گا. نیچر میں تو یہ ہے، ہمارے جسموں میں بھی ہے، ہمارے اخلاق میں نہیں ہے. ہمارے اخلاق میں اگر آپ کسی سے برا سلوک کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً آپ کو سزا مل جائے گی. ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں نہ بھی ملے، شاید صرف آخرت میں ہی ملے، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں جس شدت سے قرآن نے بات کی ہے ایسی بات کہیں نہیں ملتی جیسی قرآن میں ملتی ہے. بہت سخت بات کی گئی ہے. تو ہماری اس کتاب میں اتنا ذکر اس کا کیوں ہے؟ پہلی بات کہ یہ آخری کتاب ہے. دوسری بات کہ باقی قوموں نے جہنم کی بات کو مذاق سا بنا لیا تھا. کانسیپٹ تھوڑا بہت تھا، باقی انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. مسلمان کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہنم کے بارے میں مذاق کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے لیے اتنی سیریس چیز ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس کو لائٹلی ہم نہیں لیتے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک رب ہے نا، اس کی اتھارٹی ہوتی ہے. یعنی رب اور عبد کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے رب سے زیادہ اونچا کوئی نہیں ہو سکتا اور عبد سے زیادہ نیچا کوئی نہیں ہو سکتا. زندگی میں مختلف قسم کے رشتے ہوتے ہیں. استاد ہے اور طالب علم ہے، ٹھیک ہے، استاد ایک اونچے درجے پر ہے، طالب علم نیچے درجے پر ہے، لیکن وہ بالکل سب سے اوپر نہیں ہے اور طالب علم سب سے نیچے نہیں ہے. اسی طرح کوئی امپلائر ہے، کسی نے ملازمت میں رکھا ہوا ہے، باس ہے، باس کا ایک مقام ہے، ملازم کا ایک مقام ہے، لیکن وہ باس کا مقام اتنا اونچا نہیں ہے اور ملازم کا مقام اتنا نیچا بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایسے رشتے کی بات کریں جس سے اونچا کوئی نہیں ہو سکتا اور دوسری طرف اس سے نیچا کوئی نہیں ہو سکتا تو وہ ہوگا رب اور عبد. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ تمام اس رشتے کی بنیاد تمام کی تمام رب کے ہاتھ میں ہے. کسی اور رشتے میں نیگوشیشن ہوتی ہے، کسی بھی اور رشتے میں جیسے میاں بیوی ہیں رشتہ ہے، اولاد ہیں اور والدین ہیں رشتہ ہے، اس میں تھوڑی بہت نیگوشیشن ہوتی ہے، حق ہوتے ہیں اور آپ یہ کر دیں میں یہ کروں گا، میرے بھی کچھ رائٹس ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک طرف سے بات کر دی دوسری طرف سے کوئی سننے کی گنجائش نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. ملازم کا اور باس کا بھی یہی رشتہ ہے. وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 24 گھنٹے کام کرو میرے لیے یا جو میں کہوں کرو، نہیں، اس کی ایک خاص جاب ہے، وہ اکاؤنٹنٹ ہے، اس سے آپ باتھ روم نہیں دھلوا سکتے. اس نے جو کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے. لمٹس ہوتی ہیں. لیکن رب اور عبد کے رشتے میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی انا نہیں ہوتی، کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی. آپ سے نچلا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ غلام ہیں، عبد ہیں اور اللہ رب ہے. یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب انسان اتھارٹی مان لے نا کسی کی تو پھر اس سے سوال پوچھنے کی تمیز بدل جاتی ہے.
آپ کو کسی پولیس والے نے روکا, آپ کو اس نے چلان دیا, آپ کیا کیے, یار یہ تو کی نہیں بنتی اس طرح چلان کی, کیا بکواس ہے, ایسے کو بات کرتا ہے پولیس والے سے؟ یا تو اس کی اتھارٹی نہ ہونا, کوئی اپنے آپ کو بہت وی آئی پی سمجھتا ہے اور وہ کسی ایسے کرپٹ سوسائٹی میں ہے جہاں پولیس کی کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں, تو ٹھیک ہے بدتمیزی کر بھی لے گا. کوئی جج ہے, جج نے کہا کہ آپ کو $400 کا فائن دینا ہے, کوئی جج کے سامنے آواز اونچی کرے گا, گالیاں نکالے گا؟ نہ, مان لیا نا, اتھارٹی ہے نا, اپنے آپ کو نیچا مان لیا, اس کو اوپر مان لیا. اگر اتفاق ہے بھی یا نہیں بھی ہے, پہلی بات یہ ہے جس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے, اتھارٹی اس کی ہے, مجھے ماننا ہے بس, باقی کچھ نہیں. بھیک مانگ سکتا ہے آدمی, پلی کر سکتا ہے, اپیل کر سکتا ہے, لیکن آگے سے آواز نہیں اٹھائے گا, شکایت نہیں کرے گا ایسے کہ یہ تو تکی نہیں بنتی, نا انصافی ہے یہ, نہ 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 نہ, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں لوگ, اب ہمارا کیا ہوا ہے, ہم ایک کسٹمر کی طرح بن گئے ہیں. یہ جہنم جو ہے کیا مصیبت ہے, کیوں ہے, مجھے نہیں اچھا لگتا یہ. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شکایت ہوتی ہے اسلام ٹھیک ہی ہے لیکن یہ جو جہنم کی بات ہے یہ مجھے نہیں پسند. پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ یہ آپ کسی فلسفے کی بات کا انکار نہیں کر رہے یا اس میں تنقید نہیں کر رہے, یہ کوئی کیجول ریڈنگ نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو واقعی اپنے رب کا کلام مانا ہے تو اس میں تنقید یا شکایت کرنے سے پہلے اپنی اوقات سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ عبد ہیں. شکایت وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ کسی مقام پر سمجھے. دیکھیے ہم اب ایسے کلچر میں ہیں کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کسٹمر ہیں, آپ اس کو ریویو دیتے ہیں کہ یہ کتاب ٹھیک تھی, اس میں یہ چیز مجھے اچھی لگی, یہ بری لگی. فلم دیکھتا ہے کوئی تو اس کو اسٹار ریٹنگز دیتا ہے, 3 اسٹارز ہے یا 2 اسٹارز ہے یا 5 اسٹارز ہے یا 4 اسٹارز ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہر چیز کو پڑھ کے آپ کرٹیک کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں, اپنی پسند یا ناپسند کے بارے میں بحث کرتے ہیں. اب ہم یہی ایٹیٹیوڈ قرآن کی طرف لے آئے ہیں, اللہ کے کلام کی طرف. یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے, یہ چیز مجھے ذرا صحیح نہیں لگتی. یہ عبد کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یہ کسٹمر کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور ہم اس بات کو اب یعنی ہمارے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہے کہ ہم اصل بات کر رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں, جس سے زیادہ اتھارٹی کسی کی ہے نہیں. آپ کو کبھی جرت بھی نہ ہو کسی جج کے سامنے کہنے کی آپ کی یہ بات تو مجھے پسند ہے, یہ نہ, اس کی غیر موجودگی میں کہہ دیں گے آپ, اگر وہ سامنے نہ ہو تو آپ کہہ دیں گے. لیکن اگر آپ نے اور میں نے مان لیا کہ اللہ ہم تمام کا شاہد ہے, ہم کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے, ہماری بات سن رہا ہے, وہ ہوا السمیع العلیم, اور پھر ایسی بات کرنا جانتے ہوئے کہ خدا سن رہا ہے, تھوڑا اندازہ کریں, صحیح لگتا ہے؟ ہادانی خصمان اختصموا فی ربہم. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آفس میں آپ کا باس ہے, آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ بریک روم میں لنچ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, باس کے کیڑے نکال رہے ہیں, یار اس کو تو مینجمنٹ بھی نہیں آتی, خواہ مخواہ کا غصہ کرتا رہتا ہے, یہ کرتا رہتا ہے. آپ سنا رہے ہیں باس کے, آپ ٹھیک ٹھاک اس کی کھال ادھیڑ رہے ہیں, لیکن آپ کو ایک بات کا اندازہ نہیں ہے, آپ کا باس آپ کے پیچھے یہاں کھڑا ہے, باقی سب کو پتا ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ لگے میں مگن. اور باقی آپ کو ذرا ایک سیکنڈ, ذرا اگر کوئی مذاق میں بھی کہہ دے باس تمہارے پیچھے ہے, مذاق میں بھی کہہ دے, رک جائے گا کہ نہیں؟ رک جائے گا نا, کیونکہ اس کو احساس ہوا کہ جو میرے سے اوپر اتھارٹی ہے, میں اس کے بارے میں گستاخی میں بات کر رہا ہوں, میری تو جاب چلی جائے گی. اس طریقے سے, اس لہجے سے قرآن کی باتوں کے بارے میں بات کرنا, اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں رہتا کہ خدا ان باتوں کا گواہ ہے, وہ بھی سن رہا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے, اس کی بھی قدرت ہے, وہ تو ہے ہی نہیں, اس کی غیر موجودگی میں ہی بات کر رہے ہیں نا. یہ بڑی جرت کا کام ہے اس طرح سے بات کرنا. یہاں پر جو کہا گیا ہے جہنم کے بارے میں, اس کو اب سمجھ لیں. ایک ہے حقیقت, پالیسی ہے, اس کو آپ نہیں بدل سکتے. آپ چیخ لیں, چلا لیں, رو لیں, شکایت کر لیں, اللہ نے بنائی ہے جنت اور اللہ نے بنائی ہے جہنم, یہ حقیقت اب آپ کے بس کے بدلنے کی نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے نا کہ نیوز میں آتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے, ہریکین آ رہا ہے, آپ رو لیں, سر پیٹ لیں, طوفان نے آنا ہی آنا ہے. اب آپ نے یہاں سے نکلنا ہے کہ نہیں, وہ آپ پر ہے. آپ نے ویدر مین کو نہیں کوسنا اس کی وجہ سے آ رہا ہے, نہیں, اس نے تو صرف خبر دی ہے آپ کو, یار وہ طوفان لے کے نہیں آ رہا, وہ آپ کی جان بچا رہا ہے. دیکھیے جہنم نے آنا ہی آنا ہے, جنت نے آنا ہی آنا ہے. ہم ہیں درمیان میں, ابھی ہم اس ایک کمرے میں ہیں, اس کمرے سے 2 ایگزٹ باہر ہیں, ایک دروازہ ادھر, ایک دروازہ سیدھے ہاتھ پہ جنت کا, دوسرا دروازہ الٹے ہاتھ پہ جہنم کا. ہم ابھی اس دنیا میں بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دونوں دروازے کھول کے ہمیں ویو دکھا دیا, دیکھو اس دروازے کے پیچھے یہ ہے, اس دروازے کے پیچھے یہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں دروازے کھول کے جو ہے وہ بتا دیا. یہ کوئی خاص ہم پر
لعنت نہیں کی، غصہ نہیں کیا، لیکن جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ تم کس چیز سے بچ رہے ہو، ادھر تم کس چیز کی طرف جا رہے ہو، تمہیں علم ہونا چاہیے۔ اب ہم بیٹھے یہاں درمیان میں غصے میں، یہ دروازہ کیوں کھول کے دکھایا، مجھے نہیں پسند اس کا سین، مجھے نہیں اچھا لگ رہا، یہ کیا کیا بتا دیا، اچھا ہوتا کہ نہ ہی بتاتے۔ اگر بتاتے یا نہ بتاتے حقیقت بدلنی تھی، حقیقت تو وہی ہے نا۔ مجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ایک دن حقیقت دیکھنے، اور اگر اس دن دیکھ لیتے تو پھر پتہ کیا شکایت کرتے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہی ہر انسان یہی کہتا، پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی ایسی حرکت کرتا، اگر مجھے بتا دیا ہوتا کہ یہ ایسی چیز ہے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا وادعوا ثبورا كثيرا، اس دن انسان دیکھتے ہی کہے گا مجھے پلیز فوراً موت دے دیں، ابھی فوراً مار دیں پلیز۔ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے آج تم موت کی درخواست نہ کرو، بار بار موتوں کی درخواست کرتے رہو۔ لا تدعوا اليوم ثبورا وادعوا ثبورا كثيرا۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے سے انسان کو پتہ چل جائے کیا چیز ہے، کیا ہولناک حقیقت ہے۔ میں کہتا ہوں یہی رحمت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو دوسری قوموں پر اس درجے میں نہیں ہوئی جس درجے میں قرآن میں ہوئی ہے۔ قرآن میں جہنم کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ جیسے آپ اندازے سے سمجھ لیں، مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں، جیسے آپ نیوز رپورٹ سن رہے ہیں کہ یہاں پر ایک سونامی آ رہی ہے، بڑی ویو آ رہی ہے، سیلاب آنے والا ہے، شہر سے نکل جاؤ، وہ بری خبر رحمت ہے۔ وہ خبر نہ ہو تو آپ نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ اس خبر کو کوس رہے ہیں اب کہ یہ کیوں خبر دے دی، کیوں بتا دیا، یہ حقیقت ہے بھائی، حقیقت سے نہیں بھاگ سکتے آپ۔ حقیقت آپ کی پریفرنس سے نہیں بدل جائے گی، آپ کو نہیں اچھا لگتا یہ بات ماننا، اس سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ موت نے آنا ہے، ہم نے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دینی ہے۔ آپ اس کو مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو مانے، لیکن اگر مان لیا ہے تو پھر اب شکایت کی بات نہیں رہی، اب پھر شکایت کی بات نہیں رہی۔ یہ میرے نزدیک رحمت ہے۔ لیکن پھر اس کے مزید اتنا کچھ جانے کے بعد جو تحفہ اللہ نے دیا ہے، جو ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب ان 2 جنتوں پہ بہت کلام ہے ہمارے یہاں مفسروں کے ہاں کہ یہ کیا 2 جنتیں ہیں۔ ایک جو 2 رائے میں آپ کے سامنے بہت خوبصورت ہیں۔ ایک کہا گیا ہے کہ مختصر ہی بات کر لیں، انسان نے اگر سیدھا ہونا ہے نا تو اس کو 2 کام کرنے ہیں۔ ایک اچھے کام کرنے ہیں، جو لازمی اچھے کام ہیں وہ کرنے ہیں، اور جو لازمی برے کام ہیں ان سے ہٹنا ہے۔ بس یہ 2 کام ہیں، اور انہی 2 کاموں کی جنت ہے۔ اس کی ایک جنت، اس کی دوسری جنت۔ آپ کو دونوں ہی چاہیے۔ اگر خدا کا خوف ہے تو یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے۔ میں سمجھا دوں، ایک طرف ہوتا ہے آدمی جو کہتا ہے میں اچھے کام تو کرتا ہوں، نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، دعا وغیرہ کا بھی اہتمام ہے، روزے بھی رکھ رہا ہوں، بس یہ 1-2 کچھ ہیں چیزیں وہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا۔ اب اس کی وجہ سے چلو کم از کم اچھے کام تو کر رہا ہوں نا، تو کرو تو پھر تھوڑا بہت مجھے کچھ ادھر ادھر کھیلنے تو کیا ہے، اتنا کیا برا ہے۔ عمرے پہ تو چلے گئے، حج پہ تو چلے گئے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں اور اچھے کاموں کی وجہ سے شاید مجھے کچھ چھٹی مل جائے، میں کچھ برے کام بھی کر ہی لوں ساتھ، اتنا بھی برا نہیں ہے۔ یہاں جو ڈیبٹ ہوگا وہ یہاں سے کریڈٹ ہو جائے گا، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ الٹا ایک اور حساب نکلتا ہے کسی اور کا، وہ کہتا ہے دیکھو میں کوئی برے کام تو نہیں کرتا، میں نے نہ چوری ڈالی، نہ ڈاکہ ڈالا، نہ جھوٹ بولا، میں دیانت دار ہوں، میں والدین سے اچھا سلوک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہے، میں کوئی برا انسان تھوڑی ہوں، میں کوئی اتنے برے کام تو نہیں کرتا، تو مجھے یہ دوسرے اچھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا پڑی ہے۔ تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو کچھ اچھے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ باقی برے کاموں کی خیر ہے، کرنے دو۔ دوسرے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں اتنے برے کام تو کر نہیں رہا، تو یہ جو اچھے کام کرنے کو مجھے بار بار کہا جاتا ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں، میں ویسے ہی اچھا ہوں، میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ کہا گیا ہے جس کو واقعی خدا کا خوف ہے وہ دونوں جنتیں پکڑے گا، دونوں جنتیں، اچھے کام کرنے کی، فرائض پورے کرنے کی، اور گناہوں سے بچنے کی، گناہوں سے نکلنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جنتوں کا مستحق بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم۔